वजीर आजम ने इस मौके पर यह सवाल भी उठाया कि जब मुल्क भर से दहशतगर्दों का सर कुचला जा चुका था तो दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। फिर शहबाज शरीफ ने यह भी वाजे किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जानों के नजराने पेश करने वाले जवानों के खिलाफ हर्जा सिराई की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे को लेकर कल DGISPR ने भी अफसोस का इजहार करते हुए इसे रियासत मुखालिफ बयानिया करार दिया था और आज वजीर आजम ने भी तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर ये इल्जाम दिया है कि एक सियासी जमात फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है और उनके इस प्रोपेगेंडे को भारतीय मीडिया नशर कर रहा है। रियासती इदारों के खिलाफ ये जहरीला प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। शूमी एक किस्मत देखें कि आज एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर जब से ये वाकया हुआ और उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। मशरकी हिस्से में जो हमारा मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर मुल्क के अंदर बसने वाले, पाकिस्तान का खाने वाले, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसको हमसाया मुल्क अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको नशर किया। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। मगर आज ही तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ इन वाकयात पर सियासत नहीं करना चाहती। लाखों अकाउंट्स हैं, उनको तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ का लबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स कराई जाती हैं। PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो कौम में गम और गुस्सा है या कुछ लोग बिठाए जाते हैं, उनको PTI का लिबादा उड़ाकर उनसे एक दानिस्ता मंसूबे के तहत ट्वीट्स करवाई जाती हैं। पूरी कौम के साथ हम तमाम पाकिस्तानी हम इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। खुदारा जो इस वक्त इस मुल्क को सूरत हाल दरपेश है उसका इदराक कीजिए। ये वक्त किसी जमात को और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म करने का या उसको कंट्रोल करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुने। संगीन इल्जामात में मगर दहशतगर्दी के हौलनाक वाकयात पर मिल बैठने और सियासत ना करने की बयानबाजी भी जोरों पर है। जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार बनकर इस संगीन चैलेंज से नबरदाजमा होना है, वो मुल्क को लाहक इन खतरात के बावजूद मगर एक दूसरे के गिरबान चाक कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत को इल्जाम दे रही है। आज भी ऐवान से खताब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी जिम्मेदारियों पर रोशनी डालने की बजाय सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। तो जवाबन असद कैसर ने भी मुद्दा हुकूमत के सर थोपते हुए वजीर दिफा को शर्म दिलाई और इस्तीफे का मुतालबा किया। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है, यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे। डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की। ख्वाजा साहब जो है ना, आप सुना रहे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो PTI के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर कोई भी इसके अंदर कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि बलूचिस्तान ट्रेन हमला कौमी सानहा है, अब सियासी क़यादत को एक मेज़ पर बैठना चाहिए। यूर ऑल रीइटरेटिंग द सेम थिंग। वज़ीर आज़म ने भी APC बुलाने का अंदिया दे दिया है। अब PTI का जो मुतालबा है और फिर PM का ये जेस्चर और ये बात, क्या अगर ऐसी APC बुलाई गई आप इसमें शरीक होंगे विदाउट एनी कंडीशंस? जी देखिए, हमने तो आज खुद ये कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये कहा कि आनी चाहिए। हम बिल्कुल समझते हैं कि इस मामले पे बहुत संजीदगी से गौर होना चाहिए। देखिए, हम पार्लियामान में मौजूद हैं, कमिटीज में मौजूद हैं, हमने हर सतह पे बात की है और मुस्बत बात की है। जिस तरह आज हमला किया गया PTI पे सोशल मीडिया के हवाले से और
الزامات لگائے گئے، یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات تھی۔ آپ عمر ایوب صاحب کی بات سنیے، دیگر جو ہمارے عمائدین پارلیمنٹ میں ہیں، اسد کیسر ہوں، ان کی بات سنیے، میں نے کیا بات کی، میں نے کیا ٹویٹ کی، سوشل میڈیا پہ کیا کہا۔ تو جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بالکل اس سانحے کے حوالے سے متفق ہے کہ یہ قومی سانحہ ہے، ہم نے اس غم میں ہم شریک ہیں۔ مگر ہم سلمان مغفرت کی صاحب دعا میں آپ کے شریک ٹویٹ ہیں۔ میں دیکھوں یا تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل کو دیکھوں، معذرت کے ساتھ آئی انڈرسٹینڈ آپ کی تو بڑی ذمہ دارانہ ٹویٹس ہیں، مگر آفیشیل ہینڈل سے آپ لوگ اس منصوبہ دہشت گردی اور اس پورے منصوبے کو نہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں، فیلئر کی بات کر رہے ہیں، غیر جانبدار رجحان کی بات کر رہے ہیں، پرائرٹائزنگ کی بات کر رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم جب ملک کرائسس میں ہے، ایٹ اے ٹائم جب وی آر بلیڈنگ آؤٹ اینڈ وی آر فائٹنگ آن دا فرنٹ لائن۔ وہ بات اپنی جگہ ہے، دیکھیے اس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے، جو بات ہم نے کی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے وہ ایک معاشرے میں ایک غم و غصہ ہے، ایک الیکشن لوٹا گیا ہے، بلوچستان میں سب سے زیادہ جمہوریت کو سلب کیا گیا ہے، 77 سال سے وہاں یہی ہو رہا ہے جو اب پورے ملک میں ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میرا اگر مجھے ایک سوال پوچھنے دیں، میرا صرف مدعا یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نظر انداز کر سکتے ہیں یا یہ سوال ہی نہ اٹھائیے، the timing of the question is of relevance ٹھیک ہے، دیکھیں ٹائمنگ پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، ہم نے جو بات کی ہے، جو لیڈرشپ موجود ہے اس کے اندر ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ پوری گفتگو کو سنیے۔ اور ہم نے بالکل یہی کہا ہے کہ پہلا کام جو ہے وہ غم میں شرکت ہے، وہ مغفرت کی دعا ہے، باقی تمام باتیں سر اگین میں آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتی ہوں، مگر سب کچھ کہہ دینے کے بعد اور صحافیوں سے لے کے سول سوسائٹی اور اغوا اور تہس نہس اور ایجنسیاں اور سب کا نام آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کا رائٹ نہیں ہے بات کرنے کا، the question is again timing، یہ سب کچھ کہہ دینے کے بعد unequivocally بھی اگر آپ سپورٹ کریں اور کہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، چھاتی پہ ہاتھ مار کے بھی کہیں ہمیں درد ہے، does it really mean the same thing؟ It does. دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ کن اکاؤنٹس کا کس پرٹیکولر میں پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کا کر رہی ہوں سر، آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتی ہوں، تو پھر آپ اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں ایز اے سیکرٹری جنرل؟ نہیں دیکھیں یہ بات چل رہی ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہینڈلز جو ہیں ہوتے ہیں، ان پہ بات جو ہو رہی ہے وہ ایک جو معاشرے میں جو ایک سوچ ہے اس کی عکاس ہے۔ دیکھیے اس کو آپ اسی حوالے سے لیں، میں اس پہ اور بات نہیں کروں گا، جو بات میں نے کرنی تھی، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس جماعت کا جس کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس پہ ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے غم اور دکھ میں نہیں کھڑے، ہم کوئی آگے مسنگ پرسن کا ایشو اٹھا دیا، ڈنڈے کے زور کا ایشو اٹھا دیا، صحافیوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اغوا کر دیا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹائمنگ کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، سو یو اگری کہ ٹائمنگ غلط ہے؟ میں کچھ نہیں اس بارے میں کہوں گا، یہ جب 400 بندہ یرغمال بنایا ہوا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اس پہ ایک سبجیکٹو بات ہے، آپ کہہ سکتی ہیں یہ کل کرنی چاہیے تھی بات، آج، اور اگر کہوں تو صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن بڑے تناظر میں آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایک اہم بات ہے، اس بات نے ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل ہونا تھا، اس لیے اس کو ہم، یہ ایشو نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو، اس وقت یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے بلوچستان سر مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ ایشو آئی انڈرسٹینڈ، اس فیلئر کو ہم نے اب ٹھیک کرنا ہے۔ اب اس چیز میں ہم اگر دھنس گئے، یہ ٹویٹ آج ہونی چاہیے تھی یا کل ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے سب سے بڑا۔ سلمان صاحب you're a very intelligent man, you're one of the leading lawyers of the country. My question to you is sir کہ سیاست is all about، میرے سوال تو لے لیجئے، سیاست is all about timing۔ جب 9 مئی کے بعد فوراً تردید نہیں کرتے عمران خان باہر آ کے، جبکہ اطہر من اللہ سمیت ججوں نے کہا کرو، موقع دیا، نہیں کیا تو آج لینے کے دینے پڑ گئے، نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سر یہ ایکسپریس کا حادثہ، چپ ہو جاتے 48 گھنٹے، کہتے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور تو آئی مین آپ پی ٹی آئی کے آفیشیل اس والی باتوں کے اوپر یہ مانتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹائمنگ ہو جاتی ہے خراب آپ لوگوں کی لینے کے دینے؟ بہت بڑی جماعت ہے، اس میں آپ رائے قائم کر سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ خراب ہے، میں نے آپ کو اپنی رائے دے دی۔ میری آج کی پریس کانفرنس بھی میں امید کرتا ہوں، مجھے بھی علم نہیں ہے، آفیشیل ہینڈل پہ چلی ہوگی، تو ہم تمام جو رجحانات ہیں، ایک بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے اندر مختلف رجحانات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک اسپیکٹرم ہے، وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، آپ کو اس بات کو سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور سر میں نے اپنی بات کر دی اور لوگوں نے بھی اپنی بات ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتی ہوں سر۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ریاست مخالف بیانیہ اور نام لیے بغیر، آپ لوگوں کا ذکر ہی تھا، آج وزیر اعظم نے بھی نام لیے بغیر زہریلے پروپیگنڈا اور ایک سیاسی جماعت آپ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں یہ غلط ہے نا، آپ ان کی گفتگو کو بہت زیادہ اگر بڑھاوا دیں گی تو آپ کو بڑھ جائے گی بات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات ہے، اس سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں اصل مسئلے کی جانب جانا ہے۔ جو بات ہم کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں، اس کو سنیں، ہمیں ساتھ بٹھائیں، ہمیں ساتھ لے کر چلیں۔
یہ جو ایک منفی رجحان ہے کہ پی ٹی آئی پہ ہم نے حملہ اوکے، کرنا ہے لاسٹ اور کوشچن موقع سر، پہ، ایک بڑے وہ غلط ہے۔ آپریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بلوچستان میں، کیا پی ٹی آئی تائید کرتی ہے اس بڑے پیمانے پر ایک نئے آپریشن کی؟ دیکھیں، ہم جو ملٹری معاملات ہیں، جو اس کے ٹیکٹکس ہوں گے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ہمیں ایک بڑا مکالمہ پیدا کرنا ہے۔ ایک بڑے مکالمے کے بعد بغیر صرف ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوگا، لیکن یقیناً ملٹری کی آپریشن کی بھی ضرورت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔